السلام علیکم۔ ہمارے چینل AS وائس سٹوری میں خوش آمدید۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو بڑھتے ہیں دلچسپ سٹوری کی طرف۔ نبیلہ اور کامران کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے۔ نبیلہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے۔ کامران کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا۔ نبیلہ کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ سن رہی ہو نا؟ نبیلہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ نبیلہ سوچ رہی تھی کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن اس کو نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے۔ ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن دکھ دیا۔ نبیلہ کی جٹھانی ان کے رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نبیلہ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن سب کام جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانا۔ کامران بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا نبیلہ سے۔ رات ڈنر ہوا، سب کمرے میں چلے گئے۔ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران، شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ کامران حیرت سے دیکھ رہا تھا نبیلہ کی طرف۔ گھمانے مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سہم سی گئی۔ کامران، آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے؟ کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، نبیلہ جاؤ میرے کپڑے استری کرو، دماغ نہ خراب کرو میرا، سارا دن کا تھکا ہوا ہوں میں۔ نبیلہ پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلیں آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ کامران لیٹ گیا۔ نبیلہ کامران کو دبانے لگی۔ کامران سو گیا تھا۔ وہ کامران کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی، کامران میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوتیلی ماں کے ہاتھوں نبیلہ نے بہت درد سہا تھا۔ یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا، نبیلہ 20 سال کی تھی اور کامران 36 سال کا، جیسے نبیلہ سے جان چھڑانی تھی ان لوگوں نے۔ وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہم سفر سے احساس کی بھیک سی مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی۔ ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کے ذمہ تھا۔ اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پہ نہ لگا سکتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی۔ وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر طعنہ برداشت کر جاتی۔ کامران مجھے ہر مہینے 5000 دے دیا کرے۔ کامران نے زہر آلود نگاہوں سے دیکھا۔ خیر ہے نا، 5000 کیوں چاہیے تم کو؟ نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، کامران میں عورت ہوں نا، میری ضروریات ہوتی ہیں، پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں۔ کامران کو نہ جانے کیوں ایک چڑ سی تھی نبیلہ سے۔ اس نے غصے میں بولا، نبیلہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہیں الگ سے دے سکوں، جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرنا، وہ لا دیا کریں گی، الگ سے خرچہ چاہیے اس کو۔ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران آپ نہ دیں مجھے کچھ بھی، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں۔ کامران نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا، تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں۔ نبیلہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی، کامران آپ نہیں نہ کرتے پیار سے بات مجھ سے، لیکن آپ بس غصہ ہی دکھاتے ہیں۔ کامران یہ دیکھیں کہ میری برتھ ڈے تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ پر مہندی سے لکھا ہے۔ کامران جیسے بس بیزار سا ہو رہا تھا اس کی باتوں سے۔ کامران دل ہی دل میں بول رہا تھا، کیا پاگل پلے پڑ گئی ہے، اس کو کیا کہوں میں، نہ جانے کیوں بے رخی کرتا تھا وہ۔ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا۔ کامران نے نبیلہ سے کہا، نبیلہ آج رات اینٹیں آ جائیں گی، تم ہماری مدد کرنا، اینٹیں گھر میں پھینکنی ہیں۔ نبیلہ نے دن بھر گھر کے کام کیے، پھر رات کو وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کے 3 بج گئے تھے، کام ختم ہوا۔ اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان سا ہو رہا تھا۔ کامران لیٹ گیا۔ نبیلہ پاس گئی، کامران پلیز میرا سر دبا دینا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ کامران نے کروٹ بدلی، یار جاؤ پیناڈول کھا لو، مجھ سے نہیں دبایا جاتا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
وہ رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کامران پاس سویا ہوا تھا، وہ درد سے سو نہ سکی۔ فجر کی اذان ہونے لگی کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سوئی ہی تھی کہ ساس گالیاں دے رہی تھی، میڈم سوئی ہوئی ہے، شرم ہی نہیں ہے، ٹائم دیکھو۔ کامران بھی برہم ہوا، وہ اٹھی۔ کامران غصے میں تھا۔ نبیلہ، شرم ہے تم کو؟ ٹائم دیکھو، امی خود ناشتہ بنا رہی ہیں، تیری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ نبیلہ کیا کہتی، جبکہ اب کامران کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا نبیلہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی، سارا کام کیا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی، اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع کیا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی۔ دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی تھی۔ 4 مہینے اس نے مزدوری کی، گھر تیار ہوا۔ کامران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کامران سے دور تھی، کامران اس سے دور رہنے لگا۔ دن کی دوری سے راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگی۔ اولاد نہ ہونے کے تانے دینے لگے، ایک ڈر سا اسے ستانے لگا۔ کامران تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا، لیکن اب اولاد نہ ہونے کے تانے۔ ان دنوں کہیں اس سے چھپ کر کامران کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ وہ سب کے رویے سمجھ گئی، کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ نبیلہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہ تھی، وہ لبوں کو سیے بیٹھی تھی۔ نبیلہ کو ایک خوف تھا، کہیں کامران مجھے دور نہ کر دیں۔ پھر وہ دن آ گیا، لڑکی والے کامران کے گھر آئے۔ ساس نے سختی سے کہا، کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ، سامنے نہ آنا منحوس۔ اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، درد کو چھپانا۔ وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی۔ سامنے کامران کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر نکال سکتا تھا۔ کامران کا رشتہ طے ہوا، کچھ ہی دنوں میں دوسری بیوی کو لے آئے بیاہ کر۔ جس کمرے میں وہ کامران کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کمرے میں کامران کی باہوں میں کوئی اور تھی۔ اسے الگ سے ایک کمرہ دے دیا۔ وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی رہتی تھی، گھر کے کام، دن بھر کی تھکن، رات کی تنہائیاں، بے پناہ لاپرواہی۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے، لیکن نبیلہ ایک کونے میں پڑی شاید موت کے قریب آ گئی تھی۔ اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی تھی۔ آج وہ درد نہ برداشت کر پا رہی تھی، سر کا درد شدید تھا۔ وہ سر پہ دونوں ہاتھ رکھے چیخنے لگی۔ سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے، درد اتنا شدید تھا برداشت نہ کر پائی۔ وہ کامران کو آوازیں دیتی رہی، لیکن کامران دوسری بیوی کی باہوں میں سو رہا تھا۔ وہ زمین پر گر گئی، تڑپنے لگی۔ نہ جانے کتنی آوازیں دی تھی اس نے، اور آخر وہ سکون کی نیند سو گئی، وہ دنیا چھوڑ گئی۔ صبح ساس گالیاں دے رہی تھی، کمینی آج میں نہیں اٹھی ناشتہ بنانے کے لیے۔ کامران نے آواز دی، امی نبیلہ کو بولو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دی، وہ منحوس سوئی ہوئی ہے ابھی تک، سونے دو آج اسے، کوئی نہ جائے اس کے کمرے میں۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک نبیلہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر ساس کمرے میں گئی، دیکھا نبیلہ اوندا منہ زمین پہ پڑی تھی۔ ساس نے شور مچا دیا، سب اکٹھے ہو گئے۔ دیکھا وہ اکڑ چکی تھی، اس کی لاش کو چارپائی پہ ڈالا، اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ اچانک سے کیسے مر گئی؟ ان لوگوں نے اسے دفنایا، جنازہ ہوا، کوئی آنکھ نہ روئی تھی۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتی کامران کی دوسری بیوی نے دیکھا، کچھ رپورٹ اور دوائیاں تھی اس کے کمرے میں۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئی، اس کو برین ٹیومر تھا۔ نہ جانے کب سے وہ یہ درد سہ رہی تھی۔ ایسی نہ جانے کتنی نبیلہ آج بھی ہیں جو اپنے ہمسفر کی بے رخی پہ جی رہی ہیں، جو درد سہتی ہیں، شکوہ نہیں کرتی۔ اپنے ہمسفر کو محبت سے دیکھ ہی لیا کرو، خدا کی قسم وہ ہر درد، ہر دکھ بھول جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی نبیلہ دنیا سے چلی جائے اور آپ کو جب تک سمجھ آئے دیر ہو چکی ہو۔ یہ یاد رکھنا، قیامت کے دن محشر کو پوچھا جائے گا۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہمیں اپنی رضا میں راضی رکھے۔ آمین ثم آمین۔